والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، میرے انتہائی واجب الاحترام حسن محفل، صدر محفل، میرے انتہائی کرم فرما جانشین پیر طریقت حضرت علامہ قاری ناصر میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام استاد المدرسین، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام میرے انتہائی پیارے بھائی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم چشتی صاحب زیدہ مجدہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام استاد القرآ، ہماری اہل سنت کی پہچان اور علماء سے محبت رکھنے والی ایک شخصیت حضرت علامہ قاری محمد رمضان چشتی کریمی صاحب زیدہ شرفہ، اور جملہ علماء، نعت خوان حضرات، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے، مستانے، پروانے، دوستو. قبلہ قاری صاحب نے میرا جو تعارف کروایا ہے نا، یقین فرمائیں یہ قاری صاحب کی اپنی محبت ہے، ورنہ میرا تعارف حضرت امیر خسرو کی زبانی یہ ہے: گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، آوارہ و مجنون رسوا سر بازار ہے. یہ تو ان کریم شخصیات کا، اہل علم کا، بزرگوں کا اپنا ایک اعلیٰ ظرف ہوتا ہے. یہ عزت والے لوگ ہی لوگوں کو عزت دیا کرتے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا: جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کم تر آہ کر ادنا، لا شاء لا امکان بھی تو. تو دوستو، آج ہم اس جامع مسجد کے اندر عرس مجددین میں حاضر ہیں. جب ہم ان اللہ والوں کا
ذکر کرتے ہیں، ان کے ایام مناتے ہیں، تو بعض ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر ان سنیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اے روز یہ کبھی حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی یہ تاجدار گولڑا کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی پیر طریقت حضرت مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آخر ان کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ کبھی کسی اللہ والے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کسی اللہ والے کا ذکر کرتے ہیں۔ آج میں اجازت ہو تو تھوڑی اس موضوع پر بھی گفتگو کر لوں۔ اچھا حضور والا، آپ میری طرف دیکھیں، توجہ کریں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں۔ آپ نا مجھے حضرت دعا دے دیں گے، میرا نذرانہ مجھے مل جائے گا، میں بات کروں نا اٹھ کے لوگ پیسے دیں، مجھے بات بھول جاتی ہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کی خدمت نہ کریں۔ ابھی میں طالب علم ہوں، جب عالم بن جاؤں گا پھر آپ کو نہیں روکوں گا۔ علماء کی خدمت کرنا مجھ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، بلکہ اگر محلے کے کسی عالم کے بیٹے کی تعلیم اس وجہ سے نہ مکمل ہو سکی کہ انتظامیہ نے تنخواہ پوری نہیں دی، وہ فیس نہیں بھر سکا، تو قیامت والے دن وہ ساری انتظامیہ مجرم ہوگی۔ مجھ پر بھی اتنا فرض ہے، آپ پر بھی اتنا لازم ہے کہ ہم سب علماء کی خدمت کریں۔ تو یہ صرف ایک پرابلم ہے، مجھے بات بھول جاتی ہے، بس آپ مجھے دیکھیں، توجہ سے آپ دیکھیں گے تو میں کوئی بات کر سکوں گا۔ آپ یقین فرمائیں، یہ میرے ان دوستوں کی مہربانی ہے کہ میں عوام میں آ کے بولنے لگا ہوں، ورنہ یونیورسٹیز کے اندر پاکستان میں یا بیرون ممالک یونیورسٹیز کے اندر میرے لیکچر ہوتے ہیں، عوام میں نہیں۔ یہ میرا نیا تجربہ ہے، اگر آپ توجہ کریں گے، میرا ساتھ دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ تجربہ کامیاب رہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم ان اللہ والوں کا تعلق، نسبت اور ان کا نام لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی تمہیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ تو میں نے سورہ زخرف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے کے سارے دوست تمہارے دشمنی میں بدل جائیں گے، کام آئیں گے تو یہ متقین کام آئیں گے۔ اور یہ جو خلیل ہے نا جی، خلیل، یہ خلال سے ہے۔ خلال کہتے ہیں، کبھی آپ نے، میں سادہ مثال دے دوں، دانت میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، ٹوتھ پک سے اس کو نکالتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلال۔ تو یہ خلال سے ہی خلیل ہے کہ آپ کا اتنا جگری دوست، اتنا قریبی دوست، جس کی محبتیں، جس کی ہمدردیاں آپ کے جسم کے اندر سرائیت کر چکی ہوں، وہ بھی قیامت والے دن دشمن ہو جائے گا۔ بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہن کی دشمن، بیٹی ماں کی دشمن۔ اچھا دشمن کیوں بنیں گے؟ یہاں بھی میں سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ کا ایک نکتہ عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ایک بھائی امیر ہو اور دوسرا غریب ہو تو غریب ساری زندگی امیر سے ناراض ہی رہتا ہے، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ وہ کہتا ہے یار اگر یہ میرا بھائی تھوڑا میرا ہاتھ پکڑ لیتا، میری تھوڑی ہیلپ کر دیتا، میری مدد کر دیتا تو آج میں بھی کہیں کھڑا ہوتا۔ تو قیامت والے دن بھی ایسا ہوگا، باپ کہے گا بیٹا ایک نیکی دے دے میں جنت میں چلا جاؤں، بیٹا کہے گا ابے کو نیکی دے دی تو میرا کیا ہوگا۔ بس اسی وجہ سے یہ جو دوستی ہے، یہ تعلق دشمنی میں بدل جائے گا، مگر اس وقت کام آئیں گے تو یہ متقین کام آئیں گے۔ اور یہ متقین کون ہیں؟ ان اولیاء الا المتقون، جن کو لوگ اولیاء کہتے ہیں، یہی تقوی والے ہیں۔ کیونکہ جو قریب والا ہوتا ہے وہ جو چاہے جس کے قریب وہ منوا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ متقی تقوی کی بنیاد پر میرے قریب ہیں، اس لیے جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ متقین ہیں۔ جو ان سے نسبت قائم کر لیتا ہے، قیامت والے دن یہ نسبت کام آتی ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہماری نسبت ہوگی تو کام آئے گی، اگر نسبت ہی نہیں ہوگی، ہم نسبتوں کے خلاف زبان درازی کرتے رہیں گے اور نسبتوں کے خلاف تان و تشنیع کے تیر برساتے رہیں گے تو پھر یہ نسبت کیسے کام آئے گی؟ نسبت ہوگی تو کام آئے گی نا۔ تو ہم اللہ والوں کا جب نام لیتے ہیں
تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ نسبت کام آئے گی، کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہر وقت کبھی آپ حضرت مجدد پاک کا عرس منا رہے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے ہیں، کبھی حضرت مولانا حامد علی خان صاحب کا عرس منا رہے ہیں، کبھی جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عرس منا رہے ہیں۔ دوستو تصوف کی کتابوں کے اندر بھی ہے، طحطاوی شریف کے اندر حاشیہ کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا جو نام یاد رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نام یاد رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ جنت میں کیوں جائے گا؟ فرمایا حضرت بایزید بسطامی اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، جب یہ دنیا سے جانے لگے تو ان کو زیارت خداوندی نصیب ہوئی۔ یہ ممکن ہے، فتاوی شامی کے اندر پوری جلد ہے، اس پر پورے باب ہیں موجود ہیں، ممکن ہے اس پر چونکہ موضوع نہیں، بات نہیں کر رہا، کہ زیارت ہوئی اور فرمایا بایزید تو اس درجے پر فائز ہے کہ تجھے جو بھی قیامت تک یاد رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اگر بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو کوئی یاد رکھے وہ تو جنت میں جائے، اور حضرت غوث الثقلین غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاصۃ المفاخر کے اندر، فرماتے ہیں جو غوث پاک فرماتے جو میرا نام وضو کر کے لے گا میں ضمانت دیتا ہوں وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ جو غوث پاک کا نام وضو کر کے لے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں جب قریب المرگ ہوئے فرمانے لگے مجھے زیارت نصیب ہوئی ہے، فرمایا کہ جس نے اے بشر حافی یہ کہا مجھے بشر حافی سے محبت ہے وہ عذاب قبر سے مامون رہے گا۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں ان کا نام یاد رکھیں تو بندہ مامون بھی ہوتا ہے، محفوظ بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی کے نسبت میں، کسی کی قسمت میں یہ نسبت کے موتی نہیں ہے، یہ گلدستہ نہیں ہے تو اپنی قسمت پر روئے، مگر جن کی نسبتیں مضبوط ہیں ان پر تو سوال نہ کرے نا۔ اور یہاں پر یہ بھی ایک ذہن نشین کر لیں، حضرت بایزید بسطامی میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ تو جب نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا نام یاد رکھا جائے تو بندہ جنتی ہوتا ہے، تو پھر نبیوں کے امام کا نام یاد رکھے تو جنت میں جانے کا کیا عالم ہوگا۔ توجہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ آپ فرماتے جب میں یہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتا نا کہ قیامت والے دن متقین کی دوستی کام آئے گی تو میں حیرت میں چلا جاتا کیسے کام آئے گی۔ ایک دن ایسا ہوا میں نے کہا میں نے دنیاوی علوم سارے یہ کتابیں پڑھ لی ہیں، اب مجھے کسی اللہ والے کا بیعت ہونا چاہیے، مرید ہونا چاہیے، نسبت قائم کرنی چاہیے۔ میں مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلا گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ اگر اسی طرح دائیں بائیں مہمانوں کو دیکھتے رہے تو تقریر مجھ سے تو نہیں ہوگی، آپ نے مجھے دیکھنا ہے۔ آپ جو سامنے بیٹھے آپ بھی مجھے دیکھیں، ادھر مہربانی آپ۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے مرید ہونے کے لیے۔ کون گئے ہیں؟ عبد الرحمن جامی وہ ہیں جن کا عشق کسی اہل سنت کے کسی عام آدمی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سب جانتے ہیں عبد الرحمن جامی کتنے بڑے عاشق ہیں، عبد الرحمن جامی کتنے بڑے عالم ہیں، عبد الرحمن جامی کتنے منطقی فلسفی ہیں اور کتنے جناب والا علم الکلام پہ مہارت رکھنے والے ہیں۔ اس کے باوجود سوچ رہے ہیں کہ نسبت قائم کرنی چاہیے، کسی اللہ والے کا مرید ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اب آستانے سے پہلے ان کا استقبال تھا، وہاں قیمتی گھوڑے بندھے ہوئے تھے، قیمتی سواریاں کھڑی تھیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے نا، اللہ معاف کرے، ہمارے جو علماء جن کے پاس الفاظ ہوتے ہیں برکات نہیں ہوتی نا، وہ جلدی سکیپ ہو جاتے ہیں، بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے وہ جناب الزامات تراشی پر اتر آتے ہیں۔ یہ الزامات تراشیاں تب ختم ہوتی ہیں جب کسی اللہ والے کی نگاہ میں کوئی بندہ رہے، اللہ والے کی نگاہ میں رہے۔ تو کہا اعتراض دل میں پیدا ہوا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو یہ دنیا، یہ سارا کچھ، یہاں ریل پیل، یہ قیمتی گھوڑے، یہاں سواریاں بندھی ہوئی ہیں۔ یہ دل میں خیال آیا نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارت،
مرد وہ تو نہیں ہوتا کہ جو دنیا کو دوست رکھے، واپس آ گئے، مرید نہیں ہوئے، اب رات کو سوتے ہیں، خواب کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں کہ قیامت برپا ہے، اللہ کا دیدار ہوا، اللہ نے بھائی عبد الرحمن جامی جاؤ، اتنے بڑے عالم و جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جانے لگے، راستے میں ایک بندے نے پکڑ لیا، حضور آپ نے میرا قرضہ دینا تھا، آپ نے قرضہ نہیں دیا، یا قرضہ ادا کریں، قرضہ نہیں ہے تو نیکیاں دیں، اور اگر نیکیاں دیتے ہیں تو جنت میں داخلہ بند ہوتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا گزر ہوا، فرمایا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ تم جاتے کیوں نہیں جنت میں؟ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے منطقی، اتنے بڑے فلسفی، اتنے بڑے امام المتکلمین، تم جاتے کیوں نہیں؟ حضور قرضہ دینا ہے، فرمایا سامنے حجرہ دیکھا ہے؟ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا حجرہ مبارک تھا، فرمایا چلے جاؤ وہاں سے چیزیں اٹھاؤ، جو چیز تم نے قرضہ دینی ہے، دولت اٹھاؤ اور جا کے قرضہ ادا کرو۔ قرضہ دے دیا، آنکھ کھل گئی، پھر آنکھ ایسی کھلی کہ اندر کی آنکھ بھی کھل گئی، پھر آنکھ ایسی کھلی کہ اندر کی آنکھ بھی کھل گئی۔ واپس آتے ہیں، اور آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ادب قرآن کی وجہ سے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ نے وہ تفسیر پڑھا لی، آپ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے کیسے آنا ہوا؟ حضور مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تم تو کل استقبل سے مڑ کے واپس چلے گئے تھے، اگر تم نے مرید ہونا تھا تو کل ہوتے، آج کس لیے آئے ہو؟ حضور کرم فرمائے، مہربانی کریں۔ فرمایا اب تو تمہارا قرضہ میرے دروازے پہ تمہیں لایا ہے، اب تم تو قیامت کا مشاہدہ کر کے میرے پاس آئے ہو۔ اچھا چلے مرید کر لیتے ہیں، پہلے وہ بات تو کہو جو کل تم نے کہی تھی۔ حضور میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ فرماتے تم نے حدیث نہیں پڑھی، اولیاء جواسیس القلوب ہوتے ہیں، دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، اولیاء کو پتہ چل جاتا ہے، تو کہو تو تم نے کیا کہا؟ یعنی حضور کچھ نہیں کہا۔ فرماتے کہو نہ مرد آنکس، کہا نہیں؟ حضور میں نے کہا ہے نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارد۔ فرماتے ایک جملہ ہمارا ملا دو، اگر دارد برائے دوست دارد۔ جی اس کا یوں میں ترجمہ کر دوں کہ گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ یہ کہو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ دنیا کو دوست رکھتے نہیں، اگر رکھتے ہیں تو اس دوست کی خاطر رکھتے ہیں، اس کے لیے رکھتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی، میں ابھی آپ کا مزاج دیکھ رہا ہوں۔ اچھا چلیں دیکھیں، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ نسبت ان سے قائم کی جاتی ہے جن کو ایک پیمانہ فقہا نے مقرر کیا ہے، شکل شریعت کے مطابق ہو، زیادہ عالم نہ ہو تو اتنا علم رکھتا ہو، کوئی سوال کرے تو کتاب سے پتہ ہو کہ فلاں کتاب میں اس سائل کا سوال موجود ہے، خود بھی بیعت و خلافت بھی ملی ہو۔ اور حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں یہ شرائط بھی اپنی جگہ، پانچویں شرط بھی ہونی چاہیے کوئی غیرت ایمانی بھی ہو۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں غیرت ایمانی بھی ہو، اور غیرت ایمانی کے دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ کون سے؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے احترام خداوندی پر بات ہو تو چوکیدار بن کے سامنے کھڑا ہو۔ اگر محبت رسول پر بات آئے، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آئے، عزت اہل بیت پر بات آئے، عزت صحابہ پر بات آئے، سب سے آگے یہ اللہ کا بندہ جس کے اندر یہ شرائط موجود ہیں وہ بیعت کرنے کے قابل ہے کہ جہاں ضرورت پڑے وہ دین کا چوکیدار نظر آئے، دین کا علم بردار نظر آئے۔ یا رسول اللہ، توجہ ہے کہ غیرت ایمانی بھی ہو۔ ایک تو معنی یہ ہوا، اور دوسرا معنی یہ فرمایا اتنی بھی غیرت ہو کہ جب کوئی مرید نذرانے دے اس کو یہ پتا ہو کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ ہاں جی، میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے نذرانہ پیش کیا، آپ نے وہ تھیلی اس کو نچوڑا نا تو خون نکلنے لگا۔ فرمایا غریبوں کا مال اور خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دیتا ہے؟ تھیلی پھینک دی۔ چلے آج کے زمانے میں شاید دسترخوان پہ ٹکڑے کھانے والے موجود ہیں، اس لیول کے تو نہیں ہو سکتے، کم از کم اتنا تو پتہ کر سکتے ہیں جو نذرانہ آ رہا ہے یہ آیا کہاں سے ہے، حلال کی کمائی سے ہے یا حرام کی کمائی سے ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات یاد رکھنا
کہ جو شرائط بیان کی گئی ہیں پیر ایسا ہونا چاہیے، ورنہ کہت الرجال ہے، کہت الرجال ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ سب کہیں رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاہ عبد الحق بر صغیر میں چلے جاؤ، علم الحدیث لانے والے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ہے، آپ چلے جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت آپ کے روضہ پاک کو تکتا رہتا ہوں، جب بروز صغیر جاؤں گا تو آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا آپ جائیں، یہاں در و دیوار کو دیکھتے ہیں، وہاں آنکھ بند کریں گے تو اپنے سرکار کو دیکھیں گے۔ اور عشق کی بات ہے، عشق کی مجلس ہے، عشق والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی داڑھی مبارک چھپا کے رکھتے تھے، آپ پڑھیں تو صحیح ذرا، آپ داڑھی مبارک چھپا کے رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ اپنی داڑھی کیوں چھپا کے رکھتے ہیں؟ فرمایا در یار پہ داڑھی سے جھاڑو دیتا ہوں، چھپا کے رکھتا ہوں کسی بد مذہب کی میری داڑھی پر نظر نہ پڑ جائے، کسی بد مذہب کی میری داڑھی مبارک پر نظر نہ پڑ جائے، اس لیے چھپا کے رکھتا ہوں۔ اچھا میرے آقا نے فرمایا برے صغیر چلے جاؤ، محبوب کا حکم مانتے ہوئے برے صغیر آنے کی تیاری کر لی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاہ عبد الحق ایک کام نہ چھوڑنا، جہاں کوئی اللہ کا ولی تمہیں معلوم ہو زیارت کے لیے ضرور جانا۔ آپ تھک گئے تو بولتے رہے نا، آپ پیسوں پہ پابندی ہے، بولنے پہ پابندی نہیں ہے۔ تو جناب والا جہاں کوئی اللہ کا ولی نظر آئے جانا ہے، آپ جہاں بھی سنتے اپنے یہاں شاگردوں کو پڑھاتے، جب فارغ وقت ملتا اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے چلے جاتے۔ وہاں علاقے کے اندر ایک ایسا شخص بھی رہتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھی کہ یہ شراب پیتا ہے۔ اب یہ بات بڑی سننے کی ہے اور دل کی تختی پہ لکھنا، یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ اس بات کو سمجھنا، یہ اخبار الاخیار کے حاشیے کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اہل علم پڑھ سکتے ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، میں تو جو سامنے دوست بیٹھے ان کو سبق سنا رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرے علاقے میں ایک بندہ ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے چلا گیا۔ جب میں گیا تو اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا اچھا شاہ عبد الحق آ ہی گیا ہے آخر۔ میں جب اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے مجھے شراب پینے کی دعوت دی۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں شراب نہیں پیتا، کیونکہ یہ حرام ہے نا، اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، میں شراب نہیں پیتا۔ اس نے کہا اچھا بات سن، میں ایک بات تجھے بتاؤں کہ تجھے رات کو حضوری کا مقام نصیب ہوتا ہے اور تو جمال جہاں آرا سے ہمیشہ خوش رہتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو ودھا کے چہرے کو دیکھتا ہے، واللیل کی زلفوں کو دیکھتا ہے، ما زغ البصر وما طغى کی کاجل والی آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ اگر تم نے میرے کہنے پہ یہ مشروب نہ پیا معاذ اللہ، تو آج رات جب تو جائے گا تو میں تجھے دربار رسالت میں نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا۔ اب آج کا کوئی بندہ ہوتا وہ مداری کو دیکھ کے سکپ ہو جاتا، جو بیچارہ استدراج اور کرامت میں فرق نہیں کر سکتا، تو وہ تو بھولا بھٹکا ہر جگہ پھرتا ہی رہے گا، اور وہ جہاں کسی دستار کو دیکھے گا، پگڑی کو دیکھے گا، داڑھی کو دیکھے گا، کوئی جناب والا کوئی مداری کو نہ دیکھے گا، وہ تو کہے گا یار شاید اللہ کے ولی ہیں۔ یقین کریں ولایت کا درجہ فتبعونی یحببکم اللہ، جو محبوب کی اتباع نہیں کرتا، وہ چاہے لمبی داڑھی ہو، لمبے بال ہوں، 10 انگوٹھیاں پہنے، ایک سے زیادہ انگوٹھی جو پہنا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو مصلی رسول پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ 10 انگوٹھیاں پہن کے مسند ارشاد پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کبھی غور تو کرے نا قبلہ آپ۔ تو کہتے ہیں میں نہیں پیتا شراب۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ کوئی عام آدمی ہوتا جس کو کشف و کرامات کے تازے تازے لطائف کھلے ہوتے، تو وہ کہتا یار بڑا قابل بندہ ہے، دیکھے نا مجھے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے نہیں دیتا، وہ سکیپ ہو جاتا، پٹڑی سے اتر جاتا۔ مگر یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی تھے، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے نہ جانے دینا، میں نہیں پڑھوں گا، نہیں پیوں گا۔ اب رات کو جب اس مقام پہ جہاں زیارت ہوتی جانے لگے تو وہ بابا ڈنڈا لے کے سامنے کھڑا ہے، کہتے میں نے کہا تھا میری بات مانو، میں نہیں جانے دیتا۔ اب دوسرا دن تیسرا دن جب گزرا، پھر آپ اس مقام پہ جاتے ہیں، وقت نہیں ہے اس مقام کی تو میں کہوں کہ وہ مقام کون سا ہے، وہ تو کوئی تصوف کی کوئی منزل ہوتی، کوئی تصوف والے سارے بیٹھے ہوتے پھر بیان کرتا۔ تو جناب والا کھڑے ہو گئے، کہتے میں نہیں جانے دیتا۔ تیسرے دن جب آپ گئے نا تو ادھر سے جہاں زیارت ہوتی تھی میرے آقا جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، فرمایا 3 دن ہو گئے میرا شاہ عبد الحق نہیں آیا، 3 دن ہو گئے شاہ عبد الحق نہیں آیا، 3 دن ہو گئے شاہ عبد الحق نہیں آیا۔
انہوں نے کہا حضور والا ان کو آج وہ راستے میں نا وہ جو ملنگ ہے وہ شرابی اس نے روک رکھے. فرمایا وہ کتا، یہ میرے آقا کے الفاظ ہے، وہ کتا میرے عبدالحق کو روکتا ہے. اب اس کی شکل کتے کی بن گئی. وہ جناب والا جاتے ہیں، جا کے میرے آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا شاہ عبدالحق وہ استدراج کر رہا تھا، کرامت نہیں تھی اس کی. تجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو ہم نے استقامت دین تجھے پڑھا کے بھیجی ہے تو اس پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس لیے تجھ پر یہ مسلط کیا گیا تھا کہ تو نے استقامت. دوستو ناراض نہ ہونا، ہم نے کرامتوں کے باب تو سناتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں کے استقامت کا باب بھی بیان کرے لوگوں کو، ان کی استقامت کیسی تھی. تو عزیزان محترم، اب آپ واپس تشریف لائے نا تو اس آستانے پہ گئے، جا کے پوچھا تمہارے پیر صاحب کدھر ہے؟ کہتے حضرت صبح سے نظر نہیں آ رہے. کہا کوئی جانور نکلا ہے؟ کہا ہاں ایک کتا نکلا ہے. فرمایا وہی تھے میرے آقا نے جو فرمایا وہ کتا. تو پتہ چلا محبوب نے بتا دیا کہ تم کسی کا جبہ دستار بھول کے نہ دیکھنا، تم اس کو ولی نہ سمجھنا. ولی وہ ہوگا جو جانے جانا کے قریب ہوگا، اتباع کرنے والا ہوگا، جو محبت رسول کا عملی نمونہ ہوگا، جو ادب رسول کا عملی نمونہ ہوگا. یقین فرمائیں یہ جو مجددین ہیں اگر ان کو دیکھیں تو یہ ادب کی اور محبت رسول کی عملی تصویر بھی ہیں، عملی تفسیر بھی ہیں. عزیزان محترم، ایک بات اور بھی عرض کر دوں. بہارستان آپ پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جامی صاحب نے ایک بات لکھی ہے بڑی مزیدار ہے. حضرت اجازت دے تو عرض کر دوں. آپ نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں امت کو تو بخشنا ہی بخشنا ہے نا، کسی بہانے سے بخشنا ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے پوچھو ان کے محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام احمد رضا تھا، یہ جانتے ہیں؟ انہوں نے نام ایک اللہ کے ولی کا لکھا، میں ذرا اس کی شرح بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا تمہارے محلے میں حضرت مولانا حامد علی خان تھے، یہ جانتے ہو؟ وہ کہے جی نہیں جانتا تو نہیں ہوں، نام سنا ہے. اچھا تمہارے محلے میں حضرت مجدد پاک تھے، جانتے ہو؟ جی نام سنا ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ہیں، جانتے ہو؟ جی نام سنا ہے. حضرت شاہ رکن عالم ہے، جانتے ہو؟ جی نام سنا ہے. اللہ فرمائے گا اس کو جنت میں لے جاؤ جو میرے ولی کا نام سنے اور پھر یاد رکھے ہم اس کو جہنم میں نہیں جنت میں بھیجتے ہیں. آپ یقین فرمائیں یہ لوگ آپ کے محسن ہیں جو روزانہ آئے روز کبھی کسی بزرگ کا نام آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو یاد کرواتے ہیں. ہاں جی، تو قیامت والے دن ان کی نسبت کام آئے گی. تو عزیزان محترم ایک بات یاد رکھیں، حضرت مجدد پاک اور حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں نا، ان کے نظریات ایک، ان کے افکار ایک، ان کی طبیعتوں کا مزاج ایک، ان کو پرکھنے کا انداز ایک، ان کو لوگوں کو سمجھانے کا انداز ایک، امت کا چوکیدارہ کرنے کا انداز ایک، محبت رسول کا پیرا دینے کا انداز ایک، محبت صحابہ پر چوکیدارہ کرنے کا انداز ایک، محبت اہل بیت پر چوکیدارہ کرنے کا انداز ایک، محبت اولیاء پر عزت اولیاء پر چوکیدارہ کرنے کا انداز ایک. میں پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیم دیکھیں اور حضرت مجدد پاک کو پڑھیں، پھر حضرت مجدد پاک کے بعد اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، لگتا یہ ہے کہ یہ گنبد خضرا کے مکیں کو دیکھ دیکھ کر ان سے پڑھتے رہے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے رہے ہیں. آپ تو مجدد الف ثانی ہے نا، 1000 سال بعد والے، اور حضرت اعلیٰ حضرت مجدد میاں ہیں 1 صدی والے، 14ویں صدی کے مجدد آپ ہیں. آپ حیران ہوں گے حضرت مجدد پاک کی، حضرت امام ربانی کی ولادت جو ہے وہ بھی شوال میں ہے اور اعلیٰ حضرت کی ولادت بھی شوال میں ہے. حضرت مجدد پاک کا وصال بھی سفر میں ہے، اعلیٰ حضرت کا وصال بھی سفر میں ہے. ان کا نام بھی احمد ہے، ان کا نام بھی احمد ہے. نام ایک ہے. اچھا یقین فرمائیں نام ایک ہے تو کام بھی ایک ہے. نام ایک ہے تو کام بھی ایک ہے. یہ میں نے نوٹس اس لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ جب سے یہ سفر کا مہینہ آیا ہے نا تو روزانہ اعلیٰ حضرت پہ کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتا ہے. رات قبلہ نعیم صاحب تشریف فرما تھے، میں نے کہا میں قرآنی بات کوئی پرانی کہہ دوں تو یہ کہیں گے رات تو یہی سن کے آئے، پھر آ کے پھر یہی. تو اس لیے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک میں بیمار ہوں بھول جاتا ہوں، بھولتا نہیں. دوسرا پھر مجھے یاد ہوگا، پھر کبھی آپ مجھے بلائیں گے تو یاد ہوگا پہلے یہ تقریر کی تھی، اب یہ نہیں کوئی اور تقریر کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم
ویسے میری یہ کرامت ہے جو مجھے ایک دفعہ بلاتے پھر نہیں بلاتا. ہاں جی ہماری کرامتیں ایسی ہے. تو دوستو نام ایک اور کام بھی ایک، حافظہ بھی ایک. آپ جب گوالیار کی جیل کے اندر تھے، آپ کے گھر کو بند کر دیا گیا، آپ کی لائبریری کو جلا دیا گیا، آپ اس قید میں رہ کر آپ نے وقت ایسے نہیں گزارا. حضرت مجدد پاک نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اتنا حافظہ تیز تھا. اور اعلیٰ حضرت کا معاملہ دیکھیں کہ آپ کو کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا، آپ نے فرمایا قرآن لاؤ. یہ بندہ گمان کرتا ہے میں حافظ ہوں، تو آج کے بعد میں قرآن حفظ کرتا ہوں. 1 مہینے میں اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت ہے، آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا. عزیزان محترم، غیرت ایمانی بھی ایک جیسی ہے. حضرت مجدد پاک نے اکبری الہاد کو للکارا، جہانگیر کے روب اور دبدبے کو خائب و خاسر کیا. اس وقت یہ رواج بن چکا تھا سجدہ تعظیمی کا. آپ نے بتا دیا سجدہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. اعلیٰ حضرت کو پڑھے تو فتاوی رضویہ شریف کے اندر وہ تو قبر کو چومنا بھی ناجائز لکھ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر کے اوپر کوئی سجدہ تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اگر عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو بندہ کرنے والا مشرک ہے، دائرہ ایمان سے فارغ ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھتے تو کبھی اعلیٰ حضرت پر اعتراض نہ کرتے. پھر بھی دوستو یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی مزار پہ جا کر سجدہ کرتا ہے تو اگر اس کو آپ اٹھا لیں تو وہ جاہل ہوگا، وہ جاہل مطلق ہوگا، بلکہ وہ اجہل ہوگا. اس نے دین سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہوگا، علم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ کو کسی عالم نے کہا بھی مزار پہ سجدہ کریں، یا کسی عالم کو آپ نے دیکھا نہیں. اعتراض کرنے والوں، تم پر جو اعتراضات ہیں وہ تمہارے عالموں کی وجہ سے ہیں، ہم پر جو اعتراضات ہیں ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہیں. ہم پر جو اعتراضات ہیں ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہیں، تم پر جو اعتراضات ہیں وہ تمہارے عالموں کی وجہ سے ہیں. عزیزان محترم، عقائد میں دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ جو بندہ روزانہ حدیث پاک لکھی، کئی کتابوں کے نام لکھے، 11 سے 12 کتابوں کے حضرت آپ نے نام لکھے، اور فرمایا جو روزانہ محبوب کی امت کے لیے ایصال ثواب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود میں وہ برکت رکھ دے گا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا رزق فراخ ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں، بخشش کی دعا آپ محبوب کی امت کے لیے کر رہے ہیں، اور محبوب کی امت اور محبوب کو امت ایسی پیاری ہے جو محبوب کی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 27 بار روزانہ یہ دعا کرے، اے اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے، اے اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے، اے اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے، اللہ اس کے وجود کی وجہ سے لوگوں کی روزی کو فراخ فرما دیتا ہے. اب ایصال ثواب کا اور بخشش کا نظریہ اعلیٰ حضرت کا یہ ہے، اور حضرت مجدد پاک کا نظریہ کیا ہے؟ آپ مکتوبات شریف اٹھائیں نا، آپ فرماتے ایک دن جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی. میں نے دیکھا آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا ہے، میں دوسری طرف جاتا ہوں، پھر آپ رخ انور پھیر لیتے ہیں، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے مجدد پاک، اے امام ربانی، اے مجدد الف ثانی، میں کھانا حضرت عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، میں کھانا حضرت عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے سوچا بات کیا ہے، تو مجھے یاد آ گیا کہ میں جب ایصال ثواب کرتا ہوں تو میں حضرت عائشہ پاک کا نام بھول جاتا ہوں. اس دن سے میں نے پھر نام لینا شروع کر دیا، میرے آقا مجھ سے راضی ہو گئے. عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت عقائد دونوں کے ایک جیسے، نظریات دونوں کے ایک جیسے. اچھا میں آج مکتوبات ربانی پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے ایک مقام ایسا آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ صحابی نبی جنتی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر سوجائے نبی، ہر اہل بیت نبی، چار یاران نبی. عزیزان محترم، مجدد پاک کی کتابوں کو دیکھو تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو دیکھو وہ بھی فرماتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی. ہاں وہ یہ فرماتے ہیں حق پر مولا علی ہیں مگر تم نے بے ادبی کسی اور کی بھی نہیں کرنی.
اعلیٰ حضرت نے اتنا احتیاط، آپ فرماتے احتیاط کا دامن یہ ہے کہ جب حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیا جائے اور حضرت جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے، جب دونوں ہستیوں کا اکٹھے ذکر کیا جائے تو حضرت علی اس وقت امیر ہوں گے، اس وقت امیر معاویہ نہیں کہا جائے گا، جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا۔ یعنی آپ عدل دیکھیں، ان کی تعلیمات دیکھیں، فرماتے ہر صحابی، جتنے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب کی تعظیم لازم ہے، سب کی عزت لازم ہے، سب کا احترام لازم ہے، کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ مکتوبات ربانی اٹھائیں، فتاوی رضویہ شریف اٹھائیں اور حضرت اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کریں تو دونوں کی تعلیمات صحابہ کے بارے میں ایک جیسی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی تعلیمات ایک جیسی ہیں۔ عزیزان محترم، اچھا حضرت مجدد پاک پر بھی غوث پاک کا کرم ہے اور اعلیٰ حضرت پر بھی غوث پاک کا کرم ہے۔ حضرت مجدد پاک پر کیسے کرم ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لگی ہوئی ہے، آپ نے اپنے صاحبزادہ کو، اپنے جانشین کو اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا اور فرمانے لگے، کئی صدیاں گزرنے کے بعد ایک شخص آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور اس کے اندر مجدد ہونے کی ساری نشانیاں ہوں گی، وہ 1000 سال والا مجدد ہوگا، یہ میرا جبہ آپ نے اس کو دینا ہے۔ اب وہ سلسلہ بہ سلسلہ، نسل در نسل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ چلتا آیا، اور جب حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور آپ نے حضرت مجدد پاک کو وہ جبہ پہنایا، حضرت غوث پاک کے سلام پہنچائے، امانتیں آپ کو دیں اور فرمایا یہ حضرت غوث پاک کی امانت تھی جو مجدد پاک آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں، اے مجدد پاک آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت مجدد پر بھی غوث پاک کا کرم۔ اچھا آپ کو بھی 4 سلاسل کے اندر خلافت اور اجازت تھی، اور اعلیٰ حضرت کو بھی 4 سلاسل کے اندر خلافت بھی اور اجازت بھی۔ انہوں نے نقش بندی سلسلے کو عروج دیا، انہوں نے قادری سلسلے کو عروج دیا۔ اصل بات یہ ہے سب لوگ بھلے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ قادری ہوں تب بھی میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ چشتی ہوں تب بھی میرے آقا کے غلام ہیں، یہ نقش بندی ہوں تب بھی میرے آقا کے غلام ہیں، سور وردی ہوں تب بھی آقا کے غلام ہیں۔ ارے ان سب کو فیض گنبد خضرا کے مکین سے مل رہا ہے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت پر بھی غوث پاک کا کرم ہے۔ کیسے کرم ہے؟ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شادپور شریف کی ہستی، جن کی بڑے بڑے خانقاہ ہیں، جن کی مرید ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ آپ حج کرنے کے لیے گئے، جب حج سے فارغ ہوئے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی، وہاں سے حکم ملا کہ بغداد شریف جائیں۔ وہاں بغداد شریف آئے، میرے پیر غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، بین النوم والیقظہ کی کیفیت تھی۔ حضرت غوث پاک کی زیارت نصیب ہوئی، جب زیارت نصیب ہوئی عرض کرنے لگے حضور برے صغیر میں آپ کا صحیح جان نشین کون ہے؟ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا برے صغیر میں میرا صحیح جان نشین اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، قاطع رافضیت و نجدیت و ناصبیت و منافقت، وہ سب کو ختم کرنے والے، نام احمد رضا فاضل بریلی ہے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب جب واپس آئے، طبیعت میں بے چینی کہ کب وہ وقت آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کی زیارت کے لیے بریلی شریف جاؤں گا۔ وہ وقت آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 15 دن آپ کی خدمت میں رہے۔ جب واپس آئے غلاموں نے کہا کہ حضور کیسا پایا اعلیٰ حضرت کو؟ تو فرماتے ہیں اگر کسی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی چلتی تصویر دیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت کو دیکھے۔ اگر وہ فیضان حضور اعلیٰ حضرت، فیضان حضور پیر طریقہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جب آپ وہاں سے تشریف لائے، فرمایا سنت نبوی کی عملی تصویر اور تفسیر اعلیٰ حضرت ہے، محبوب کے عشق کی عملی تصویر اور تفسیر اعلیٰ حضرت ہے۔ بلکہ میں اپنے استاد پاک حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، کیونکہ میرے استاد وہی ہیں، دورہ حدیث میں نے آپ سے پڑھا ہے۔
تو قبلہ آپ بعض ایسے مسائل ہوتے تھے حل فرما دیتے تھے، تو آپ کی تقریر کا ایک جملہ ہے، آج کافی سارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، تو میں یہ کہوں کہ جناب یہ میرا جملہ ہے تو یہ خیانت ہوگی، نہیں، یہ میرے استاد مکرم کا جملہ ہے۔ جب آپ یہی بات سناتے حضرت میاں شیر محمد صاحب والی، تو فرماتے کہ جس وقت آپ واپس تشریف لائے، غلاموں نے پوچھا، مریدوں نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا، محبین نے پوچھا، متوسلین نے پوچھا، چاہنے والوں نے پوچھا، حضور آپ نے اعلیٰ حضرت کو کیسا پایا؟ فرماتے ہیں بس میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ایک دیکھتا ہوں پردہ مجھے نور کا نظر آتا ہے، پردے کے پیچھے محمد مصطفیٰ بولتے ہیں، پردے کے آگے احمد رضا بولتے ہیں۔ احمد رضا بولتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب حضرت مجدد پاک کا وصال ہوا تو میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ آپ انتظار فرما رہے ہیں، اور جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ کا وصال ہوا تو اس وقت بھی دیکھا گیا، ایک شامی عالم نے دیکھا میرے آقا علیہ السلام کسی کا انتظار کر رہے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں احمد رضا ہمارے پاس آنے والا ہے۔ انہوں نے تاریخ لکھ لی، وقت نوٹ کر لیا، جس دن وہ تاریخ لکھی پتہ کرایا تو اسی دن اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کا انتظار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ ایک اور عادت آپ کی دونوں کی ایک اور بھی ملتی ہے، حضرت مجدد پاک نے کبھی دین کو پھیلانے کے لیے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا، کسی سے کوئی پیسہ، ایون کہ آپ جس وقت جیل کے اندر تھے آپ کی لائبریری پوری جلا دی گئی، آپ کا گھر بند کر دیا گیا، اور بعض کتابوں میں آپ کے گھر کو مسمار کر دیا گیا، اس کے باوجود حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں مجھے کسی چیز کا غم نہیں، میں یہ کہتا ہوں میں زندہ رہوں، میں عظمت مصطفیٰ پہ چوکیدارہ کرتا رہوں، مجھے لائبریری کا کوئی غم نہیں، مجھے اپنے گھر بار کا کوئی غم نہیں، مجھے یہ ہے کہ میں زندہ رہوں اور عظمت مصطفیٰ کا چوکیدارہ کرتا رہوں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ مشہور ہے اور کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے پاس ایک بندہ آیا ملنے کے لیے، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں اللہ والوں سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ایک بندہ ملنے کے لیے آیا نا، تو اس نے ایک مٹھائی کا ڈبہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ کو پیش کیا، آپ نے وہ مٹھائی کا ڈبہ وصول کیا اور ساتھ ہی فرمایا ارے بھائی یہ بتاؤ یہ کس لیے لائے ہو، کس لیے لائے ہو؟ اس نے کہا حضور بس یہ ہدیہ ہے، تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں پوچھنا، کوئی فتویٰ لینے کے لیے تو نہیں آئے، مجھے مسلمان بھائی سمجھ کے لیے آئے ہو، سمجھ کے آئے ہو، یہ مٹھائی اس لیے لائے ہو؟ جی حضور والا کوئی فتویٰ نہیں لینا، کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا، یہ میں مٹھائی آپ کے لیے ویسے لایا ہوں، اب مہربانی فرمائے یہ قبول فرما لیں، قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا آپ نے صاحبزادہ صاحب کو بلایا، یہ لے جائیں مہمان خانے میں رکھیں اور مہمانوں کو کھلا دیں۔ جس وقت آپ کے صاحبزادہ صاحب وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جانے لگے نا، تو اس بندے نے کہا حضرت بات یہ آیا تو میں ویسے ہی ہوں تو ایک مسئلہ ہی پوچھ لوں، آیا تو میں ویسے ہی ہوں تو ایک مسئلہ ہی پوچھ لوں۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو واپس آ جاؤ، اور مٹھائی کا ڈبہ اس کو واپس کر کے کہتے ہیں ہم دین کا مسئلہ بتانے کے کوئی مٹھائی لیا نہیں کرتے، نہ پیسے لیا کرتے، پیسے نہیں لیا کرتے۔ عزیزان محترم، دو باتیں، جی کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا یہ تو آپ کا اپنا حسن ذوق ہے حضور والا، میں اعلیٰ حضرت پر بات کر رہا ہوں۔ اچھا دو تین باتیں جو ہے نا فتاوی رضویہ شریف سے نا عرض کرنے چاہتا ہوں، تھوڑی مشکل ہے، اعلیٰ حضرت کی جو اردو ہے نا یقین فرمائیں مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی، کئی بار ڈکشنری کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ لکھا کیا ہے، اتنا مشکل اردو ہے، تو اس کو میں آسان کر کے عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک سائل آتا ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے یہ بتائیں حضور ظہر اور عصر میں ہم قرآن پاک کی تلاوت نماز کے اندر آہستہ کرتے ہیں، صبح کے اندر مغرب اور عشاء کے اندر سری اور جہری جو ہے نا تلاوت کا اس نے سوال کیا، اور آپ نے جو جواب دیا وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ میں نے دوسروں کی کتابیں بھی پڑھی کہ شاید کسی نے یہ جواب لکھو، خدا کی قسم یہ فتاوی رضویہ شریف کے علاوہ کہیں اور نہیں نظر آیا۔ آپ نے جو جواب دیا جو علماء سے سنتے ہیں وہ تو اور ہے، آپ نے جو جواب دیا ہے وہ تصوف کا ایک انوکھا رنگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں میاں بات دراصل یہ میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، سیم اسی طرح الفاظ مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا جس وقت کوئی بندہ اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو تجلیات جلالی کا ورود ہوتا ہے، جب اونچی آواز میں تلاوت ہوتی ہے تو تجلیات جلالی کا ورود ہوتا ہے،
اور جب کوئی آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی تجلیات جمالی کا ورود ہوتا ہے، کیونکہ سالک کا سینہ جو ہے وہ دونوں چیزوں کا متحمل نہیں کہ ادھر سے اونچی آواز میں قرآن پڑھے تجلیات جلالی ہوں، اور جناب والا دن ہو تو تب بھی تجلیات جلالی ہوں، تو دونوں تجلیات جب ملیں گی نا تو سینہ اس لائق نہیں، اس قابل نہیں کہ ان کو تجلیات کو پانے کی طاقت برداشت کر سکے۔ فرماتے ہیں جب کوئی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے تجلیات جلالی کا ورود ہوتا ہے، جب خاموشی سے پڑھتا ہے، آہستگی سے پڑھتا ہے تو پھر تجلیات جمالی کا ورود ہوتا ہے، جب دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو تجلیات جلالی کا ورود ہوتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو تجلیات جمالی کا ورود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے رات کو کئی بار وہ پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی مغفرت کی بھیک مانگنے والا ہے، کوئی میری رضا کا طلبگار کوئی ہے، تو فرمانے لگے دن میں تجلیات جلالی، اونچی آواز میں قرآن پڑھیں تجلیات جلالی، رات کو تجلیات جمالی، آہستہ سے قرآن پڑھیں تجلیات جمالی۔ فرماتے یہی وجہ ہے صبح رات ہوتی ہے، حکم ہے اونچی آواز میں قرآن پڑھیں تاکہ ادھر سے تجلیات جلالی ہو، ادھر سے تجلیات جمالی ہو، بیلنس برابر رہ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، تجلیات جلالی ہوتی ہیں، اور تم آہستہ سے قرآن پڑھو، آہستہ سے قرآن کی تلاوت کرو نماز کے اندر تاکہ ادھر سے تجلیات دن کے وجہ سے تجلیات جلالی ہوں اور آہستہ قرآن پڑھنے سے تجلیات جمالی ہوں، حساب برابر رہ جائے، بیلنس برابر رہ جائے۔ اور پھر جب مغرب ہوتی ہے پھر تجلیات جمالی شروع ہوتی ہیں، اب اونچی آواز میں قرآن پڑھیں تاکہ پھر بیلنس برابر رہ جائے۔ عشاء کے اندر پھر آپ اونچی آواز میں قرآن پڑھیں تاکہ تجلیات جمالی ہوں، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں ارے میاں تم یہ پوچھو گے پھر جمعے والے دن تو دن ہوتا ہے اور عیدین والے دن بھی دن ہوتا ہے، پھر اونچی آواز میں تلاوت کیوں ہوتی ہے؟ توجہ ہے، پھر اونچی آواز میں تلاوت کیوں ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں بات یہ ہے جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور عید والے دن بخشش ہی بخشش ہوتی ہے، یہ لمحات بخشش کے ہوتے ہیں، ادھر سے تجلیات جمالی کا ورود ہوتا ہے، پھر اونچی آواز میں قرآن پڑھو تاکہ تجلیات جلالی کا ورود ہو، بیلنس برابر رہ جائے۔ اور پھر فرمایا عید کا جو دن ہوتا ہے عید والے دن بھی تو چونکہ بخشش کے پروانے جاری ہوتے ہیں، ادھر سے تجلیات جمالی، ادھر سے پھر اونچی آواز میں قرآن پڑھو تجلیات جلالی تاکہ بیلنس برابر رہ جائے۔ اور پھر ایک خوبصورت بات فرماتے ہیں علماء کرام جو ہے وہ ذرا توجہ فرمائیں، آپ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے احناف کا شکر گزار ہونا چاہیے یہ جنازے میں اونچی آواز میں تلاوت نہیں کرتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جنازے کے اندر یہ اونچی آواز میں تلاوت نہیں کرتے، اگر یہ اونچی آواز میں تلاوت کریں ادھر سے تجلیات جلالی اور دن ہو تب بھی جو جنازہ دن میں پڑھا جائے تجلیات جلالی، ہم یہ چاہتے ہیں ہم مرنے والے پر اور تجلیات جمالی کا وہ اظہار فرمائے، تجلیات جلالی نہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ میں نے بڑی آسان کر کے آپ کو عرض کیا ہے۔ اور ایک یاد رکھیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک چیئر قائم ہوئی جامعہ ازہر مصر کے اندر، کیرا یونیورسٹی کے اندر۔ جب ہم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ جو ہے یہ چیئر کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہی بات سنائی کہ یہ جواب دنیا کائنات میں کسی عالم نے نہیں دیا جو اعلی حضرت نے دیا ہے۔ اور دوسری انہوں نے کہا وجہ یہ ہے بڑے بڑے فتنے آئے، ناسبیت کا فتنہ کوئی تھوڑا نہیں ہے، خارجیت کا فتنہ کوئی کم نہیں ہے، رافضیت کا فتنہ کوئی کام نہیں ہے، فتنہ تو فتنہ ہی ہوتا ہے جو قتل سے زیادہ سخت ہے، فتنہ تو فتنہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے بات یہ ہے کہ وہ فتنوں کے دروازے جو اعلیٰ حضرت نے بند کیے ہیں وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے، بہت کم ہے۔ فرماتے بات دراصل یہ ہے ایک فتنہ آیا تھا قرآن افضل ہے کہ صاحب قرآن افضل ہے۔ اب یہ میں ایسا بیان کروں گا کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ فرماتے قرآن افضل ہے یہ صاحب قرآن، کئی صدیاں یہ بات ہوتی رہی امت کے اندر، اس لیے امت کے اندر جب فتنے آئے نا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو رافضیت جہلمیت یہ سارے فتنے اپنی موت مر جائیں گے، ان کی جو عمر ہے بہت کم ہوتی ہے فتنوں کی، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے قرآن افضل ہے یہ صاحب قرآن۔ بحث تھی، جب اعلیٰ حضرت کے پاس یہ سوال آیا
آپ نے جو جواب دیا آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے ایک ہے کلام نفسی ایک ہے کلام لفظی. ایک کلام وہ ہے جو کتابی صورت کے اندر آپ کے ہاتھ میں ہے, ایک وہ ہے جو محبوب علیہ السلام کے قلب نازنین پر اترتا ہے. اب کلام کی دو قسمیں ہیں. فرمایا ایک جو کتاب ہے نا آپ کے ہاتھ میں, سیاہی نہیں فرمایا, ادب دیکھیں, فرمایا روشنائی جو ہے یہ حادث ہے, گتا جو ہے وہ حادث ہے, جس مشین سے چھپا ہے وہ حادث ہے, اور جو حادث ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے. مخلوق سے تو میرے آقا افضل ہے نا, ہے جی. اور جو کلام الہی جو قلب پہ نازل ہوتا ہے یہ صفت ہے, اور یہ صفت الہی مخلوق سے افضل ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا آپ دل میں سوچ لیں, میں اب اس کو کھول نہیں سکتا, شاید کوئی سمجھ نہ سکے میں نے کیا کہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو عزیزان محترم, اعلی حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے سوال کیا. اس نے کہا حضور ایک سوال سمجھ میں نہیں آتا. یہ 30ویں جلد کے اندر یہ سوال موجود ہے. فرماتے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء سید المرسلین, پوری کائنات آپ کی وجہ سے بنی ہے, آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں, آپ بھی اعلیٰ, آپ کی امت بھی اعلیٰ, پھر آخر میں کیوں ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ پھر یہ آخر میں کیوں ہے یہ امت؟ آپ ایک حدیث لائے مختلف حوالوں کے ساتھ, آپ نے اسناد پر بحث کی, وہ جو رجال تھے ان پر بحث کی, وہ بتایا اس میں سکہ راوی کتنے ہیں, اور دوسرے تو تھے نہیں, سارے سکہ راوی ہیں. آپ فرماتے بات دراصل یہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ سوال کیا ہے, میرے مالک میں امام الانبیاء, میں سید الانبیاء, میں وجہ تخلیق کائنات, میں سید المرسلین, میں امام المرسلین, میری امت سب سے اعلیٰ, میری وجہ سے اعلیٰ, تو پھر یہ آخر میں کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب بات یہ ہے, باقی امتیں جو پہلے تھی نا میں نے ان پر عذاب بھی نازل کیا ہے, ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے. اگر آپ کی امت پہلے ہوتی, اگر اس پر ناراضگی کا اظہار کرتا یا عذاب دیتا تو اس کی رسوائی ان کے سامنے ہوتی, تو میں نے آخر میں اس لیے بھیجا ہے ان امتوں کی رسوائیاں ان کے سامنے ہو, ان کی رسوائی کسی کے سامنے نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا چلے ایک آپ کی کرامت بھی عرض کر دیتا ہوں, پھر آپ کہیں گے کہ انہوں نے بڑی مشکل باتیں کی, کوئی کرامت جو نہیں بتائی. تو دوستو ایک کرامت میں عرض کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ تشریف فرما تھے, انگریز آ گئے فرنگی, ظاہر سی بات ہے وہ عیسائی تھے, مسلمان تو تھے نہیں. انہوں نے آ کے سوال کیا حضور والا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں. اگرچہ اس میں حدیث پر بحث نہیں کرنے لگا, اس حدیث پر بحث نہیں کرنے لگا, جو واقعے کے اندر بات موجود ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں. تو یہ جو باقی بنی اسرائیل کے انبیاء تھے, نبی کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جو غیب کی خبر جانے, اور وہ تو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کی انبیاء کی مانند ہیں یہ علماء, تو پھر ان کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ پرندوں کی بولیاں کیا ہوتی ہیں. حضور والا یہ بتائیں, دو کونجیں اڑتی ہوئی جا رہی ہیں, یہ آپس میں کیا کلام کر رہی ہے؟ دو کونجیں اڑتی ہوئی جا رہی ہیں, یہ آپس میں کیا کلام کر رہی ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں عاجز ہوں, میں طالب علم ہوں. آپ نے بڑی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا. انہوں نے کہا نہیں حضور بات یہ ہے آپ بتائیں, اگر آپ بتا دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, عیسائیت چھوڑ دیں گے, اسلام قبول کریں گے. جب بات اسلام کی آئی تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے, یہ جو اگلی کونج ہے نا, اس سے پیچھے جو فاصلے پر کونج جا رہی ہے, یہ کونج اگلی کو کہہ رہی ہے کہ فلاں جب ہم میدان میں اترے تھے تو ایک ببول ککر کا کانٹا جو ہے میرے پاؤں میں لگ گیا, خون رس رہا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, جانا تو اپنے گھر میں ہی ہے, ذرا آہستہ آہستہ پرواز کرو نا, آہستہ آہستہ پرواز کرو نا. اب یہ وہ جو شعر پڑھتے نا, بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ لا مکات ہے, ہاں جی, وہ پرندہ کے آپس کی بولی ہے, وہ پرندہ کوئی انسان نہیں, وہ کونج ہے, پرندہ ہے. اب وہ پرندے کی بات کو آپ نے فرمایا یہ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو آہستہ چلو, جانا تو گھر ہی ہے نا. اس کے پاس پسٹل تھا, اس فرنگی نے نکالا, فائر کیا, پچھلی گری, جب دیکھا تو اس کے پنجے کے اوپر ککر کا کانٹا لگا ہوا تھا, ککر کا کانٹا لگا ہوا تھا.
اور وہ جناب والا سارے مسلمان ہو گئے۔ یقین فرمائیں ہمارے یہ بزرگ حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی ہوں یا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی ہوں، یہ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیشہ دین متین کی خدمت کے لیے آپ سرگرداں رہے ہیں، ہمیشہ دین کے چوکیدارہ کرتے رہے۔ انہوں نے، آپ یقین فرمائیں اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ طوفان بدتمیزی ہر جگہ برپا ہے، کاش یہ اعلیٰ حضرت کو دل سے مان لیتے، کاش یہ اعلیٰ حضرت کو دل سے پڑھ لیتے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ادب کی ایک باڑ قائم کی ہے، ایک دیوار قائم کی ہے نا، سب سے پہلے اس کو لوگ توڑتے ہیں، پھر جا کے وہ رافضی اور خارجی اور ناصبی ہوتے ہیں۔ جب تک اس دائرہ کار میں جو اعلیٰ حضرت نے اور حضرت مجدد پاک نے یہ قائم کیا ہے، جب تک اس کے اندر رہتے ہیں وہ کسی کے گستاخ نہیں ہو سکتے۔ گستاخ تب ہوتے ہیں جو ان کے دامن سے نکل کے دور چلے جاتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی کے اندر نا ایک طالب علم نے مجھ سے سوال کیا، اب آپ لوگ تھک گئے، میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ابھی ایک اسی محلے میں ساتھ جا کے اور بھی تقریر ہے۔ ایک یونیورسٹی میں ایک بندے نے سوال کیا، حضور والا یہ بتائیں آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا ہم اہل سنت ہیں۔ اس نے کہا اہل سنت کون سے؟ میں نے کہا بریلوی۔ تو کہنے لگے حضرت آپ نے تو اپنی تعریف بالکل مختصر کر دی ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ تغلب ہے، آپ کی یہ کرامت ہے کہ کوئی چشتی ہو، قادری ہو، سروردی ہو، نقش بندی ہو، جب وہ مدرسے کی رجسٹریشن کرانے کے لیے جاتا ہے نا تو وہاں پہ دو خانے ہیں، اہل سنت کون سے ہیں، دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں؟ وہ پرفارما اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو نا تو اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ اہل سنت نقش بندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں۔ آخر جس نے گالیاں کھائی ہیں، دین کا چوکیدارہ کیا ہے، اللہ نے اس کی عزت کا بھی تو پرچار کرنا ہے۔ اب بچنے والے لاکھ کوشش کریں مگر بچ نہیں سکتے، نام لکھوا کے مدرسوں کی رجسٹریشن کروا سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب والا آپ کی جو اہل سنت کی تاریخ ہے وہ تو بالکل نئی ہے، یہ 200 سال کی ہوگی، 100 سال کی ہوگی۔ میں نے کہا ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تم اہل سنت کہتے کس کو؟ تمہاری نظر میں اہل سنت کی کیا تعریف ہے، کیا ڈیفینیشن ہے، آپ بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا یہ درباروں والے۔ میں نے کہا جب تم نے اہل سنت کو یہ کہا یہ درباروں والے، تو پھر ہم ذرا درباروں کا موازنہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ تو جب ہم نے کوشش کی تو پتہ چلا حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار 800 سال پہلے کی ہے، تو پتہ چلا 800 سال پہلے بھی ہم تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ذرا توجہ فرمائیں، 800 سال پہلے تھے۔ تھوڑے آگے چلتے ہیں، پھر جناب والا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، 1000 سال پہلے مزار تھی، اس کا مطلب پہلے بھی ہم تھے، پہلے بھی تھے۔ اچھا چلتے ہیں آگے چلتے ہیں، دور صحابہ میں چلتے ہیں، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ذرا مزار کی تعریف تو کریں، مزار کہتے کس کو ہے؟ انہوں نے کہا جب قبر کے اوپر 4 دیواری اور چھت ڈال دی جائے ہم اس کو مزار کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر میرے آقا علیہ السلام تو حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور مزار میں تھے، صحابہ نے مزار ہٹائی کیوں نہیں؟ کہنے لگے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، امام الانبیاء تھے، نبی کی عظمت کے لیے، عزت کے لیے انہوں نے ہٹائی نہیں ہے، تو اس لیے نبی کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے مزار بنائی۔ میں نے کہا حضرت صدیق اکبر تو معاذ اللہ نبی نہیں تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ بنی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہٹا دیتے، انہوں نے نہیں ہٹائی۔ پھر حضرت فاروق اعظم کی مزار بنی تو عثمان غنی نے نہیں ہٹائی، الٹا اس مزار کو مضبوط کر دیا۔ مستدرک حاکم کی حدیث کا ایک حوالہ دیتا جاؤں، سب سے پہلے اس امت کے اندر یہ روزہ یہ مزار بنائی کس نے ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدسہ کے بعد سب سے پہلی جو مزار بنی ہے وہ کس کی ہے؟ آپ پڑھیں نا مستدرک حاکم، اس میں لکھا ہوا ہے، معرفت صحابہ کا باب اٹھائیں، سب سے پہلے جنت البقیع میں جو روزہ بنا ہے وہ حضرت ام المؤمنین زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور بنانے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بنانے والے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مزار بنائی۔ آپ حدیث پاک اٹھائیں، اگر موجود ہے تو لے آئیں، میں ابھی دکھانے کا پابند ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، فرمایا یہ ام المومنین ہیں، ان کو ذرا آرام سے قبر میں رکھنا اور اس کے مضبوطی سے آپ کی قبر بنانا، کیونکہ میں نے اپنی ماں کے روضہ بنانا ہے، قبر کے اوپر مزار بنانی ہے۔ تو اس کے مسلمانوں یہ یاد رکھو کہ جنت البقیع میں پہلی مزار، پہلا گنبد والا روضہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے۔ تو پتہ چلا مزار بناتے صحابی ہیں، گراتے وہابی ہیں۔ تو پتہ چلا اگر اہل سنت کی تاریخ مزار سے ہے تو پھر یہ تو جب سے صحابہ اور جب سے میرے آقا ہیں تب سے اہل سنت ہے، تب سے اہل سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے۔ میں کافی دیر آپ کی سمع خراشی کا سبب بنا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، اگر کوئی آپ کو ناراضگی ہوئی ہے تو یہ میرے نفس کی شامت ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔